کل آیت نمبر 36 جس کا آپ نے ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمایا، آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا۔ اس تقول، جب آپ نے فرمایا اس شخص سے، انعام اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے انعام فرمایا، کیا اس سے فرمایا؟ امسک علیک زوجک، کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رہنے دو، اپنی زوجہ کو اپنے پاس رہنے دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے دل میں وہ بات، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کا بھی اندیشہ تھا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا ڈر رکھا جائے، اس سے ڈرے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب پوری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش، زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر کسی قسم کا کوئی حرج باقی نہ رہے، فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، إِذَا قَضَىٰ مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ جب وہ انہیں طلاق دینے کا پورا ارادہ کر لیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ یہ آپ نے اس آیت مقدسہ کا لفظی با محاورہ ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت زید بن ثابتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ کل والی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ ان کا رشتہ حضور علیہ السلام نے خود مانگا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی اپنی پھوپھی صاحب سے، اور ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے
خود پڑھایا تھا، جس کا مہر 10 دینار مہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کچھ گھریلو سامان مقرر کر کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح خود پڑھایا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ جب انہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انہیں پتہ چلا تو وہ پہلے رک گئی تھی کہ ایک غلام کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مقدسہ 36 نمبر آیت جب ان کے نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول حکم فرما دے کوئی کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو پھر نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کو پھر اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ مان لے، مان لینے کے بعد پھر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کر دیا، لیکن ان میں جو ہے وہ ایک تفاوت قائم نہ رہا آپس میں۔ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبیلہ بنی ہاشم قریش کے عظیم سردار حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی ہیں، اور بڑا معزز گھرانہ ہے یہ، عرب کے اندر اس کی بڑی ناموری ہے، اور عرب میں فقط نہیں بلکہ دیگر شہروں کے اندر بھی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ تو ایک نسبی شرافت تو تھی، تو جس میں نسبی حسبی یہ شرافت پائی جائے تو اس کے کچھ آثار بھی طبیعت کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک اعلیٰ نسب گھرانے سے تھی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے۔ یہ وہی زید بن ثابت ہے جو اس آیت مقدسہ کے شروع میں آپ نے جن کے متعلق سماعت فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھیجا تھا، وہ خرید کر لائی تھی اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جنہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں یہ آپ کے جب وہ بیٹے نہیں ہوتے بلکہ ان کی نسبت اپنے اصل باپ کی طرف کی جائے، تو پھر زید بن محمد سے انہیں زید بن ثابت اپنے باپ کی طرف کہا جانے لگا۔ تھوڑا سا آپ اور اپنا ذہن پیچھے لے کر جائیں تو یہ وہی زید ہے کہ جب اپنے گھر سے بچھڑ گئے تھے تو ان کے والد گرامی کو جب ان کا پتہ چلا کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آ گئے ان کے والد گرامی، اور انہوں نے پھر آ کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں انہیں تلاش کرتا کرتا یہاں تک پہنچا، آپ انہیں میرے پاس بھیج دیں۔ پھر یہ رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھے بھیج دیا تو سمجھ لو کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس لیے پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے، تو یہ ایک غلام تھے۔ اب ان کا جب نکاح کر دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ان کی جب وہ نہ بن پائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے گفتگو کرتی تو نسبی شرافت کی وجہ سے ان کی آواز ذرا بلند ہو جاتی، وہ ذرا بلند آواز سے گفتگو کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو محسوس کرتے، کئی ایک مرتبہ لڑائی جھگڑا گھر میں اس طرح کے معاملات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صلح کرواتے، اور صلح کروا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوش کر کے پھر بھیج دیتے۔ لیکن یہ معاملہ جو تھا ایک تسلسل پکڑ رہا تھا، لیکن اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اے پیارے محبوب، یہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ حضرت زید کے پاس نہیں رہے گی، یہ آپ کی زوجہ بن جائے گی۔
چیز کا جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جب فرمان علی شان آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ظاہر نہیں فرما رہے. کس لیے ظاہر نہیں فرما رہے؟ یہ دیکھیں، فرمایا کہ جب آپ نے ان کی صلح کروا کر اس شخص پر جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے انعام فرمایا، اس شخص پر آپ ان کو صلح کرواتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں امسک علیک زوجک. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جب وہ انسلٹ کرتی ہیں، میرے آگے بہت زیادہ بولتی ہیں، ہمارا جھگڑا اکثر رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھو. واتق اللہ، اور طلاق والے معاملے کی طرف نہیں جانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس معاملے میں. اور کیا وتخفی فی نفسک، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کیا تھا، حضور اس کو چھپا کے رکھتے تھے دل میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ مبدی، اللہ تعالیٰ اسے چھپا نہیں رہنے دے گا، اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا. وتخشى الناس، اور آپ اس چیز کو اس لیے چھپا رہے تھے کہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے، لوگ باتیں کریں گے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ منہ بولا بیٹا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، پھر اس کی شادی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کروائی، اور خود کروانے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خاتون کے ساتھ خود عقد فرما لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طعن و تشنیع سے، لوگوں کی باتوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی احتیاط فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ احق ان تخشى، نہیں اے محبوب، جو ڈرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند قدوس سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے ہر معاملے میں. لوگوں کی کیا بات ہے، لوگوں کی جرت کیا ہے، لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرم شریف کے بارے میں کوئی بات کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اسے محفوظ رکھتے. تو معاشرے میں رسوم کچھ ایسے تھی، اور پھر اس وقت کے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی یہ جنگ تھی جسے کاٹنا مقصود تھا کہ منہ بولا جو بیٹا تھا اسے اپنا بیٹا تصور کیا جاتا، پھر اپنا بیٹا تصور کیے جانے کے بعد اسے وراثت کے اندر وہ سارے کے سارے حقوق دیے جاتے جو عام نسبی، خونی اور حسبی بیٹے کو دیے جاتے. اب یہ ساری کی ساری جو ناجائز چیزیں تھیں یہ جمع ہوئی تھی، غلط مغلط ہوئی تھی. اب ان کو علیحدہ کرنا اور ان کو ختم کرنا اور حقیقت حال کو واضح کرنا بھی بہت لازمی امر تھا. اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہ فرماتے تو یہ خباثت اس وقت سے چلی آج تک چلتی رہتی، یہ ختم نہ ہوتی. لوگوں کے درمیان ایک ان کے وسوسوں میں اور ان کی من گھڑت تعبیریں جو لوگوں کے ذہنوں میں، آج بھی کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے پرانے جو ہمارے بابے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ نسل در نسل، پشت در پشت کچھ ایسے مسائل چلتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں کبھی کسی صورت بھی ان کے خلاف بات کرنا بھی وہ برداشت نہیں کرتے. لیکن شریعت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اگر ان کا کوئی مقام، کوئی حیثیت ہی ہوتی تو پھر ان کا ختم کرنا اور ان کا واضح کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مرحلہ تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اسے ختم کیا جا رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما قضى زید منها وطرا، جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پورا ارادہ کر کے طلاق کا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے مرتبہ بھی ان کے پاس ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صلح کروا کے واپس بھیجا. ایک مرتبہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے صلح کروانے کے لیے. اچھا ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جب گفتگو ہو تو یہ نہایت حساس گفتگو ہے.
نہایت حساس گفتگو ہے. بندہ ایمان کے جو ہے وہ پلسرات پہ کھڑا رہتا ہے. ایک لفظ ادھر ادھر کا ہوا نہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم شریف کے بارے میں یا آپ کی ذات اقدس کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے بارے میں, بندہ گرے گا تو سیدھا جہنم میں گرے گا یہاں, کیونکہ ذات بہت حساس ہے. یہاں پہ اب کئی ایک دوسرے تراجم والوں نے غلطی کی ہے, کئی ایک مفسرین جو دوسرے مفسرین ہیں انہوں نے غلطی کی ہے. کیا انہوں نے یہ غلطی کی ہے یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں موجود تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ایک بے احتیاطی کے عالم میں آپ بیٹھی تھی. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان پر نظر پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر فریفتہ ہو گئے. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر فریفتہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں یہ چیز آئی کہ یہ زوجہ محترمہ جو ہے وہ یہ میرے نکاح میں آ گئے. پھر معاملات جو ہے وہ اس طرف چلتے 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 اس طرف آئے. جس کا نام لے کر, جس کا بہانہ بنا کر, جس کی آڑ لے کر کئی ایک یورپ کے اور مغرب کے باشندوں نے اس ایک چیز کو پکڑ کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اس واقعے کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں پر کئی ایک طرح کے طعن و تشنیع اور کئی طرح کے الزامات کرے. آگے اس کی اس روایت جو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, انہوں نے مفسرین میں جنہوں نے بیان کیا ہمارے تقریباً درجنوں مفسرین جن میں حضرت علامہ ابن کثیر ہے, امام قرطبی ہیں اور امام نیشاپوری ہیں, ان کے علاوہ کئی ایک محدثین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ روایت سرے سے ہی غلط ہے. یہ روایت سرے سے ہی غلط ہے. نمبر ایک. نمبر دو, انہوں نے اس کا کئی ایک طریقے کے ساتھ جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اگر دیکھا جائے تو یہ کون ہے؟ آپ کی پھوپھی زیادہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیدا ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیکھی. یہاں تو اور کوئی باہر سے خاتون آئی ہے, ان کا نکاح کیا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا زیادہ وقت نہیں گزرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرتبہ دیکھا ہے حضرت زید بن ثابت سے شادی ہوئی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئی. بات نہیں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح شروع فرمانے سے پہلے حضرت زینب تو حضور کے گھر میں رہتی تھی. اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی پھوپھو جان کے گھر میں آنا جانا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور سے غائب ہی نہیں ہوتی. یہ بے سر و پا روایت بیان کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس ذات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے, وہ ذات کتنی افضل اور کریم ذات ہے. اور بخاری کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواری لڑکی سے زیادہ باشرف اور باحیا تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بالکل کسی قسم کی کوئی روایت, اس ایسا کوئی قسم کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ان سے نکاح فرمانا وہ فقط اس لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ ایک جو منہ بولے بیٹے کی بہو کے ساتھ یہ جو معاملات اور پھر وراثت کے معاملات اور پھر یہ جو ایک غلط رسم چلی جا رہی تھی, اس رسم کو کاٹنا مقصود تھا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن لوگوں نے جب اس پر گفتگو کی, اس پر قلم اٹھائے, اس پر جب تحریریں لکھی تو اس طرف نکل گئے کہ انہیں بالکل بھی اپنے ایمان کی ذرہ بھر بھی کوئی فکر نہ ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے بلا شک و بلا شبہ ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں.
اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا بالکل بھی کوئی دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. لہذا یہ ایک چیز تھی جسے عرض کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی اور وہ عدت گزار لی اور زید کا ان کے ساتھ رابطہ کلی طور پر منقطع ہو گیا. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے کے لیے بڑے بے چین ہیں اور انہوں نے اس خواہش کو جب اپنا پورا کر لیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں انہیں کے ہاتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ہی اپنا پیغام نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ بھیجا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ انہیں سنایا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیا کے ساتھ، بڑے پردے کے ساتھ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں نگاہیں جھکا کر ان کے گھر میں گئے اور پورا اس نیت کے ساتھ کہ یہ بی بی پاک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم شریف میں اللہ تعالیٰ نے انہیں داخل فرما دیا. تو جب گئے تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ پیغام انہیں سنایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہو نکاح شریف کا کسی بھی خاتون کے لیے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے شرافت کا اور مقام کیا ہو سکتا ہے. خاندانی نسب اور خاندانی شرافت جو ہے وہ تو اپنے مقام پر بالائے نسبت جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم شریف میں آنے کا شرف مل رہا ہو اس سے بڑھ کر ان کا عزت اور عظمت کا مقام کیا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے چھڑا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا. اور اس میں پھر آگے جو لوگوں کے تبصرے اور اس وقت کے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ آگے ذکر کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی کل اسے ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.